بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک استادہ اور جو بچوں کو پڑھاتی تھی، ایک چھوٹے سے گاؤں میں آمنہ بی بی نامی ایک نیک اور دیندار خاتون رہتی تھی۔ وہ بچوں کو قرآن پاک اور دینی تعلیمات پڑھانے کے لیے مشہور تھی۔ گاؤں کے لوگ ان پر بے حد اعتماد کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے تاکہ وہ قرآن پاک سیکھ سکیں اور دین کے بنیادی اصولوں سے واقف ہوں۔ آمنہ بی بی کا ایک خاص مقام تھا اور ان کی زندگی بظاہر عبادت، تعلیم اور نیکی میں گزرتی تھی۔ بچوں کی تعلیم۔ آمنہ بی بی صبح سویرے اپنے گھر کے صحن میں قرآن پاک کی کلاسز شروع کرتی تھی۔ بچے نہایت شوق اور ادب سے ان کے پاس آتے تھے۔ وہ انہیں قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور اسلامی آداب سکھاتی تھی۔ آمنہ بی بی اکثر بچوں سے کہتی، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی نیت میں تبدیلی آنے لگی۔ ان کی نیک شہرت کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی تھی جو گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ آمنہ بی بی نے محسوس کیا کہ بچوں کے والدین ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور ان کی ہر بات کو درست مانتے ہیں۔ اس اعتماد نے ان کے دل میں غرور پیدا کیا۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے دوران سختی کرنے لگی اور بعض اوقات بلا وجہ بچوں پر غصہ نکال لیتی۔ جب بچے قرآن کی کچھ الفاظ بھول جاتے یا صحیح ادائیگی نہ کرتے تو آمنہ بی بی انہیں سخت سزائیں دیتی۔ ان کا رویہ سخت ہو چکا تھا، لیکن وہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو نہایت نیک اور شفیق ظاہر کرتی تھی۔ یہ رویہ ان کے دل میں موجود غرور اور خود پسندی کی علامت تھا، لیکن وہ اسے گناہ نہیں سمجھتی تھی۔ کچھ بچوں نے اپنے والدین کو شکایت کی کہ آمنہ بی بی ان پر بلا وجہ سختی کرتی ہے، لیکن والدین نے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ والدین نے کہا، یہ سختی تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ آمنہ بی بی ایک نیک خاتون ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے پر لے جانا چاہتی ہے۔ آمنہ بی بی کا غرور بڑھتا گیا اور وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کے بجائے بچوں پر مزید سختی کرنے لگی۔ وہ بچوں کو مارتی تھی اور بعض اوقات ان کے جذبات کو مجروح کرتی تھی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ بھول گئی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن آمنہ بی بی نے ایک بچے کو سختی سے مارا کیونکہ وہ قرآن کا ایک سبق یاد نہ کر سکا تھا۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ آپ سے یہ سوال کرے گا۔ یہ الفاظ آمنہ بی بی کے دل میں خنجر کی طرح چبھ گئے، لیکن وہ اپنے عمل پر غور کرنے کے بجائے مزید سخت ہو گئی۔ اسی رات جب وہ سو رہی تھی تو انہیں ایک خواب آیا۔ آمنہ بی بی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک میدان میں کھڑی ہے جہاں ہر طرف آگ جل رہی ہے۔ وہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے ارد گرد فرشتے کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے، تم نے اللہ کے معصوم بندوں پر ظلم کیا، تم نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور تم نے غرور کو اپنے دل میں جگہ دی۔ آمنہ بی بی نے خواب میں روتے ہوئے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے کہا، اب تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ جب تک تم سچی توبہ نہ کرو، وہ اپنی زندگی کو بدل دو۔ آمنہ بی بی خواب سے جاگ گئی اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اپنی اصلاح کریں گی۔ انہوں نے بچوں اور ان کے والدین سے بھی معافی مانگی اور اپنی نیت کو خالص کر لیا۔ وہ دوبارہ بچوں کو نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھانے لگی۔ نیت کی خرابی اور غرور اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے، چاہے ہم ظاہری طور پر کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں۔ اللہ کا راستہ وہی ہے جو اخلاص، دیانتداری اور عاجزی پر مبنی ہو۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو خوف خدا کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔